and we are going to translate this chapter. But before moving forward to the lesson, I just want to talk a little about yourself today. That patience جو ہے life میں that is a great thing. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اٹ سیلف انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہیں. لائک دس از اے ورلڈ مکس آف مکسڈ پیپل. دیر آر سو مینی پیپل اراؤنڈ اس. ہمارے جو لوگ ہیں, یہ دنیا جو ہے یہ لوگوں سے دس از کراؤڈڈ, پر ہجوم ہے یہ دنیا, جہاں میں جتنے لوگوں کے فزیکل ڈفرینسز ہیں, لائک کلر کا, ہائٹ کا, ٹال شارٹ, کمپلیکشن کا, وہاں پہ لوگوں کی جو فطرت ہے, نیچر ہے, اس کے بھی بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں. ہم نے ان ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہوتی ہے, اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایک کمپرومائزنگ اسٹیج جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے سب کے لیے. اوکے, باقی چیز ہوتی ہے رولز اینڈ ریگولیشن. آپ کسی بھی جگہ پہ ورک کر رہے ہوں تو آپ کو بہت سے رولز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, بہت سے اصول جو ہیں ان پہ عمل کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم ان رولز کو اگنور کر دیں یا ان باتوں کو اگنور کر دیں تو اوبویسلی ہم ورک نہیں کر سکتے, ہم چل نہیں سکتے کسی بھی جگہ پہ. تو اسی لیے ایک تو اپنے اندر پیشنس کریٹ کریں, صبر کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر. لائک کنٹرول یور سیلف انٹل یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. جو چیزیں آپ کو ڈائرلی بالکل نہیں سمجھ آ رہی ہیں آپ ان پہ جو ہے واویلا کریں, کنفیوژن کریٹ کریں. لیکن جو چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں دیٹ از جسٹ سمپل, اس کے اوپر 100 لوگ جو ہیں اوکے اگر کریں گے تو ایک پرسن کے پاس اگر 100 میں سے صرف اوکے کا آ رہا ہے تو یہ کیا میسج جا رہا ہے. یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ نے کون سی بات کو ریسپانس کرنا ہے اور کون سی بات کو نہیں کرنا ہے. تو دس از ریلیٹڈ ٹو یور پرسنل کیریکٹر اور کیریکٹر بلڈنگ, جہاں پہ آپ نے ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے. یہاں پہ اس میسج کو بھی اپنی لائف میں ایڈ کر لیں کہ صرف کتابوں کو رٹا ہی لگانا ایجوکیشن نہیں ہوتا ہے, بلکہ ہم جو سیکھتے ہیں, ہم جو بات کرتے ہیں, تو کچھ چیزیں ہماری پرسنالٹی میں, کیریکٹر میں ان بلٹ ہونی چاہیے اور وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ میسج جو ہے اچھا تو ضرور لگا ہوگا, لیکن اچھا تب اس کا فائدہ ہوگا, اچھا آپ کے لیے تب ہوگا جب آپ اس پہ عمل کریں گے. تو آئی ہوپ آپ اس پہ عمل کریں گے. تو نیکسٹ لیٹس موو فارورڈ ٹوورڈ دا ٹرانسلیشن. مائلڈ اٹیک آف لوکس, ٹڈی دل کا ایک ہلکا سا حملہ. مائلڈ کہتے ہیں ہلکا, اٹیک حملہ, لوکس ٹڈی دل. اب آپ کے ٹڈی دل کیا ہوتے ہیں؟ لوکس جو ہیں ان کا 5-6 منتھ گزرے ہیں جب کرونا کی فرسٹ ویو چل رہی تھی. تو پاکستان کے جو ملتان سائڈ پہ, سرگودا سائڈ پہ اور فیصل آباد سائڈ پہ, نارووال سائڈ پہ, یہ والے علاقے ہیں, ان میں ٹڈی دلیوں کا جو بہت زیادہ حملہ تھا. یہ گرین طرح کے ہوتے ہیں اور یہ ساری فصل کو چٹ کر جاتے ہیں, لائک کلین سویپ کر جاتے ہیں ساری فصلوں کو. تو وہ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں, یعنی آپ لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا اس کو آسان ہے چیپٹر کو, کہ نئی بات نہیں ہے. لک لک دیئر دے آر, دیکھو دیکھو وہ آ گئے ہیں. آؤٹ رین مارگریٹ ٹو جوائن دیم لوکنگ ایٹ دا ہلز, مارگریٹ ان میں شامل ہونے کے لیے باہر دوڑ کر گئی پہاڑیوں کو دیکھتے ہوئے. آؤٹ کیم دا سرونٹس فرام دا کچن, کچن سے باورچی خانے سے باقی ملازم باہر نکل آئے. دے آل اسٹوڈ اینڈ گیزڈ, وہ سب کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے. اوور دا راکی لیولز آف دا ماؤنٹین واز اے اسٹریک آف رسٹ کلرڈ ایئر لوکسٹس, پہاڑ کی چٹانوں کی سطح کے اوپر زنگ کی طرح کے رنگ کی ہوا کی ایک دھاری یا پٹی تھی. دیر دے کیم, اور وہ وہاں آ گئے ہیں. ایٹ ونس رچرڈ شاؤٹڈ ایٹ دا کک بوائے, فوراً ہی رچرڈ باورچی خانے کے ملازم پر زور زور سے چلایا. اولڈ اسٹیفن جیلڈ ایٹ دا ہاؤس بوائے, بوڑھا اسٹیفن گھر کے ملازم پہ برسنے لگا, گرجنے لگا. دا کک بوائے رین ٹو بیٹ دا اولڈ پلو شیئر ہینگنگ فرام اے ٹری برانچ, باورچی خانے کا ملازم پرانے ہل کے جو ہوتے ہیں, پلو شیئر مطلب پھاولے سے جو ہوتے ہیں ہل کے, اس کو بجانے کے لیے بھاگا, کوئی جو کہ ایک درخت کی شاخ سے لٹک رہا تھا. which was used to summon laborers at moments of crisis, جو کہ مشکل حالات میں ملازموں کو, مزدوروں کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. دا ہاؤس بوائے, ملازم, رین آف ٹو دا اسٹور ٹو کلیکٹ ٹن کینز, ملازم اسٹور میں بھاگا تاکہ ٹن کے ڈبے اکٹھے کر سکے. اینی اولڈ بٹ آف میٹل, اور دھات کا کوئی پرانا سا ٹکڑا. دا فارم واز رنگنگ ود دا کلیمر آف دا گونگ, کلیمر کہتے ہیں گونج کو, اینڈ گونگ گھنٹی. کھیت جو ہے گھنٹی کی گونج سے بج رہا تھا, گھنٹی کے شور سے گونج رہا تھا. اینڈ دے کوڈ سی دا لیبررز کم پورنگ آؤٹ دا کمپاؤنڈ, اور وہ
مزدوروں کو صحن سے ایک ایک کر کے آتے ہوئے دیکھ سکتے تھے. اینڈ دے could see the laborers come pouring out of the compound, اور وہ مزدوروں کو صحن سے ایک ایک کر کے آتے ہوئے دیکھ سکتے تھے. pointing at the hills and shouting excitedly, جو کہ پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور پرجوش انداز سے چلا رہے تھے. soon they had all come up to the house, جلدی وہ سب گھر میں پہنچ گئے. and Richard and old Stephen were giving them orders, hurry hurry hurry. رچرڈ اور بوڑھا سٹیفن انہیں احکامات دے رہے تھے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو.